الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم الشان برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی آیا چاہتا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، ایسا مہینہ کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کو قیام کرنا نفل قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس میں جو کوئی کسی نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے شخص کی طرح ہے جس نے گویا کہ سال کے کسی دوسرے وقت میں ایک فرض کی ادائیگی کی ہو، یعنی نفل کی ادائیگی فرض کی ادائیگی کے برابر ہوگی۔ ومن ادی فریضۃ فیہ، اور جو اس میں کوئی فرض ادا کرے، کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، گویا وہ ایسے شخص کی طرح ہے جس نے 70 فرائض کی ادائیگی کی ہو، یعنی ایک کے بدلے 70 کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ ہمدردی غمگساری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث درج ہے جو اپنے اندر ایک انذاری پہلو بھی رکھتی ہے۔ پہلی حدیث میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے متعلق بشارتوں اور خوشخبریوں کا ذکر سنا۔ ایک اور حدیث جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک انذاری پہلو بھی رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں نیکی کرنے سے محروم رہا وہ ہر نیکی سے محروم رہا، اور اس ماہ میں نیکی سے وہی محروم رہتا ہے جو بد نصیب ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو وہ موقع مہیا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں وہ وقت ہمیں دیکھنے کا موقع دیا، اور جب ہر طرف نیکی تقوی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ماحول سازگار ہے، اگر اس وقت بھی کوئی اس طرف توجہ نہیں کرتا، کسی کو یہ توفیق نہیں مل رہی، تو یقیناً ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ایسی بات ہے، کیا ایسی کوئی شقاوت ہے، کوئی دل کی سختی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ توفیق نہیں مل رہی کہ میں ایسے بابرکت مہینے میں باقی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کا فضل اور مہربانی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں رمضان نصیب ہو رہا ہے۔ کل سے انشاءاللہ یہاں UK میں پہلا روزہ ہوگا، اور رمضان کے ان ایام میں MTA پر
یہ پروگرام ہر بدھ کے روز آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جائے گا۔ ہر بدھ کے روز 3 بجے GMT کے مطابق آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے۔ پروگرام یہ لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، آپ کے لیے یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہدایات کو، آپ کے فرمودات کو اور آپ کے خلفائے کرام کے ارشادات کو، تعلیمات کو رمضان کے تعلق میں براہ راست سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، اور کوئی ایسے امور جو آپ کو روزمرہ زندگی میں رمضان کے تعلق میں بطور خاص درپیش ہیں، اس کے متعلق سوالات کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہوگا۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آپ براہ راست کال کر سکتے ہیں، یہ سب سے تیز ذریعہ ہوگا آپ کے سوال ہم تک پہنچنے کا اور جواب حاصل کرنے کا۔ اس کے علاوہ آپ ٹویٹر، ای میل اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کی تفصیلات آپ کو ٹی وی اسکرین پر مل جائیں گی۔ جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر اگر آپ کال کریں تو وہ کال ہم براہ راست سن نہیں سکیں گے۔ آپ واٹس ایپ نمبر پر آڈیو میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن سب سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سب سے مؤثر اور تیز ذریعہ براہ راست اسٹوڈیو میں کال کرنے کا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ دیگر ذرائع بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں یہاں لندن اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ علماء کرام، مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ آپ براہ راست اپنے سوالات ان بزرگان کی خدمت میں پیش کر کے جواب حاصل کر سکیں گے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ ظہیر صاحب، یہ فرمائیے کہ روزے رکھنے کیوں ضروری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے روزے رکھنے ضروری ہیں، اور ہر مذہب میں یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ عبادتیں مقرر کی جاتی ہیں، اور اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ اس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اس لیے لازمی قرار دیا کہ تاکہ انسان اس کا حقیقی اور سچا عبد بن سکے، اس کا غلام بن سکے، اور اس لیے ان عبادات میں سے ایک عبادت روزہ بھی ہے۔ اور عبادتوں کے لیے یا عبادتوں کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار اس میں کرنے کا سکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے ان عبادتوں میں فرمایا کہ جہاں پہ کہا جائے کہ یہ عبادت کرو تو اس وقت اس عبادت کو کرنا ثواب ہے، اور اگر کہا جائے کہ اس وقت یہ عبادت نہ کرو تو اس عبادت کو نہ کرنا ہی ثواب ہے، کیونکہ اصل فلسفہ اور مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو اس میں دراصل روزہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض کردہ ایسی عبادت ہے جو اللہ نے فرض کی ہے اپنے بندوں پر، اس لیے اس کا رکھنا ضروری ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو حکم ہے اس کو بجا لایا جا سکے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اللہ نے جن و انس کی پیدائش اس لیے کی ہے کہ تاکہ وہ اللہ کے عابد بنے، اللہ کے عبادت گزار بندے بنے، اس کے غلام بنے، اس کے عبد، تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ عبادتوں کا، ہر عبادت کا یہی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر اور اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے، اس لیے روزوں کا رکھنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ ظہیر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، تمام مسلمان بڑے شوق سے، محبت سے روزے رکھتے ہیں۔ بہرحال انسانی زندگی میں بعض ایسی مجبوریاں، بعض ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ جس میں انسان اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو روزہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو منصور صاحب، یہ فرمائیے کہ
گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کب تک رکھے جا سکتے ہیں، اور اگر کسی کو یاد ہی نہیں کہ اس کے کتنے روزے گزشتہ سال رہ گئے تھے تو پھر کیا کیا جائے؟ جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا جواب میں چاہوں گا کہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ارشاد کی روشنی میں دوں، جو حضور نے فرمایا، حضور کے الفاظ میں ہی دوں. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے رمضان کے کچھ روزے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو عذر دور ہونے پر اگلے رمضان کے آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے. اور حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ فرمایا چنانچہ احادیث میں امہات المومنین کا یہی طریق مذکور ہے. یہاں پہ حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں ذکر ملتا ہے احادیث میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان میں روزے اپنے جو رہتے تھے چھوٹے ہوئے روزے وہ پورے کر لیتی تھیں اگلے رمضان سے پہلے. پھر حضور فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی ان روزوں کی قضا نہیں کر سکا تو اگلے رمضان کے بعد بھی وہ ان روزوں کو رکھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے رمضان کے روزے پورے کرنے کے لیے اگلے رمضان سے پہلے کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ فرمایا فعدۃ من ایام اخر، یعنی دوسرے ایام میں گنتی پوری کرنا ہوگی. یہ الفاظ فرما کر اسے انسان کی سہولت پر چھوڑا ہے. اصل میں بعض لوگ یہاں پہ بڑی فقہا نے بحثیں اٹھائی ہیں کہ جی کتنی دیر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، کتنے روزے مطلب اگر 2-3 سال کے رہ گئے ہیں تو کیا وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر 1 سال کے چھوٹ گئے ہیں تو وہ تو اگلے آنے سے پہلے اگلے رمضان سے پہلے رکھ لیں، لیکن اگر 2-3 سال کے جمع ہو گئے ہیں تو پھر نہیں آپ رکھ سکتے. تو اس قرآن کریم کے اس نقطے نے ہر چیز کو گویا کہ حل کر دیا کہ فائدۃ من ایام اخر، کہ روزے دیگر ایام میں رکھے گئے. یہ نہیں کہا گیا کہ اگلے سال سے پہلے رکھ لیے جائے. اسی پوائنٹ کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر احمدی کو چاہیے کہ جتنے روزے اس نے کسی غفلت یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھے وہ انہیں بعد میں پورا کرے، یا اگر اس کے کچھ روزے غفلت یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے 5-6 سال سے بھی رہ گئے ہوں تو وہ انہیں بھی پورا کرے تا عذاب سے بچ جائے. تو حضرت مسلم علیہ وسلم بڑا واضح فرما دیا کہ اگر 5-6 سال سے بھی کسی کے روزے رہتے ہیں تو عذاب سے بچنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ ان کو مکمل کر لے. اب آتے ہیں سوال کے دوسرے حصے کی طرف، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اس کے کتنے روزے رہ گئے تھے، اس کو پتہ نہیں ہے کیا کرے وہ. تو اس صورت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر، وسعت سے بڑھ کر کوئی تکلیف میں نہیں ڈالتا، لیکن جتنے آپ کو یاد ہیں، جتنے آپ کو پتہ اتنے رکھ لیں. تو ایک تو یہ حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس صورت میں پھر آپ کمی کے پہلو کو اختیار کر کے زائد روزے رکھیں. یعنی اگر آپ کو یہ شک ہے فار ایگزامپل کہ ایک شخص کہتا ہے میرے پچھلے مرتبہ 5 روزے رہ گئے تھے یا 6، مجھے اب یاد نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ میں 5 روزے رکھوں، وہ اس بات کو کہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی خاطر میں زیادہ عبادت کر لیتا ہوں، تو 6 والا عدد اختیار کرے اور 6 روزے رکھ لے. تو زیادۃ الخیر خیرن، اللہ تعالیٰ کی عبادت گن کے تو ان معنوں میں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ گویا کہ بالکل ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حساب کتاب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا دیکھ 6 روزے، پتہ نہیں 5 تھے کہ 6، لیکن میں 5 رکھوں گا. تو زائد عبادت جو ہے وہ بہرحال اس کا اجر زیادہ ملتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے نماز میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1 رکعت آپ کو پتہ نہیں لگتا، آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں تو 3 پڑھی ہیں، آپ کو شک ہو گیا، تو پھر آپ یہ مد نظر رکھیں کہ کمی کے پہلو کو یعنی کہ اختیار کریں کہ گویا کہ 3 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں اور 2 پڑھی ہیں، آپ نے 1 زائد پڑھنی ہے. تو اس رنگ میں روزوں کا بھی ہے کہ آپ اس پہلو کو اختیار کریں کہ آپ نے زائد عبادت کرنی ہے. جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ. ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم ربی صاحب. جی ادریس ڈار صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. جی ادریس صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ سحری کس وقت تک کھا سکتے ہیں، اذان تک یا نماز تک، صبح کی نماز تک؟ ذرا تفصیل سے بتا دیں پلیز. جی ٹھیک ہے ادریسہ، ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. اس کے متعلق ہمیں پہلے سے ایک آڈیو کویسچن بھی موصول ہو چکا ہے
وہ بھی ہم سن لیں گے اور پھر اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اپنے حالیہ خطبہ جمعہ میں اس موضوع پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی. تو ہم حضور انور کے وہ الفاظ جو ہیں وہ بھی سنیں گے اور وہ آڈیو بھی میں اسٹوڈیو سے یہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ وہ آڈیو بھی پلے کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام اشر احمد ہے. میرا سوال ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے کس وقت تک سحری کھا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ دونوں سوالات تقریباً یہ ایک ہی موضوع ہے، اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے حالیہ خطبہ جمعہ میں، یعنی جو 13 فروری کا خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس میں تفصیل سے تاریخی پہلو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر اس پر حضور انور کا بصیرت افروز جو محاکمہ تھا اور حضور نے جو اس میں مزید رہنمائی فرمائی، وہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. تو حضور انور کا وہ ویڈیو کلپ ہم اس وقت یہاں پر دیکھتے ہیں. مرزا بشیر احمد صاحب نے حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی روایت بیان کی ہے. 1895 میں جب ماہ رمضان قادیان میں گزارنے کا اتفاق ہوا، میں نے تمام مہینہ حضرت صاحب کے پیچھے نماز تہجد یعنی تراویح ادا کی. آپ کی عادت تھی کہ وہ وتر اور اول شب میں پڑھ لیتے تھے، اور نماز تہجد 8 رکعت 2 رکعت کر کے آخر شب میں ادا فرماتے تھے، جس میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی تلاوت فرماتے تھے، یعنی اللہ لا الہ الا ہو سے وہو العلی العظیم تک، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی قرأت فرماتے تھے، اور رکوع و سجود میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے تھے. آپ ایسی آواز سے پڑھتے تھے کہ میں سن سکتا تھا، یعنی آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، جو نہ زیادہ اونچی تھی نہ کم. نیز آپ ہمیشہ سحری نماز تہجد کے بعد کھاتے تھے، اور اس میں اتنی تاخیر فرماتے تھے کہ بعض دفعہ کھاتے کھاتے اذان ہو جاتی تھی، اور آپ بعض اوقات اذان کے ختم ہونے تک کھانا کھاتے رہتے تھے. مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ دراصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک صبح صادق افق کے مشرق سے نمودار نہ ہو جائے، سحری کھانا جائز ہے. اذان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ صبح کی اذان کا وقت ہی صبح صادق کے ظاہر ہونے پر مقرر ہے. اس لیے لوگ عموماً سحری کی اذان ہونے کو سمجھ لیتے ہیں. آپ نے مثال دی ہے کہ قادیان میں چونکہ صبح کی اذان صبح صادق کے پھوٹتے ہی ہو جاتی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات غلطی اور بے احتیاطی سے اس سے بھی پہلے ہو جاتی ہو. اس لیے ایسے موقعوں پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اذان کا چندہ خیال نہ فرماتے تھے، اور صبح صادق کے تبین تک سحری کھاتے رہتے تھے. اور دراصل شریعت کا منشا بھی اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ جب علمی اور حسابی طور پر صبح صادق کا آغاز ہو تو اس کے ساتھ ہی کھانا ترک کر دیا جائے، بلکہ منشا یہ ہے کہ جب عام لوگوں کی نظر میں صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے تو اس وقت کھانا چھوڑ دیا جائے. چنانچہ تبین کا لفظ اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان پر سحری نہ چھوڑا کرو، بلکہ ابن مکتوم کی اذان تک بے شک کھاتے پیتے رہا کرو، کیونکہ ابن مکتوم نابینا تھے، اور جب تک لوگوں میں شور نہ پڑ جاتا کہ صبح ہو گئی ہے اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے. بہرحال آج کل تو زمانہ مزید جدید ہو گیا ہے، اور جدید آلات سے صبح صادق کے صحیح وقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اس لیے عموماً اذان کی آخری حد مقرر ہے. کوشش تو یہی کی جاتی ہے، بعض دفعہ ہو سکتا ہے غلطی بھی لگ جاتی ہو، لیکن اگر کہیں غلطی سے اذان جلدی بھی ہو جائے تو یہی اصول ہوگا جو بیان ہوا ہے. رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ رہنمائی بھی کی ہے میں نے. لیکن لوگوں کو اتنا بھی ریلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھتے جائیں کہ دن چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا. بہرحال ہماری اذانیں اور جو اوقات ہیں وہ بڑے حساب کتاب اور بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے مقرر کیے گئے ہیں، اور چونکہ یہ زمانہ اس زمانے سے زیادہ جدید ہے اس لیے غلطی کا امکان عموماً کم ہے. اس لیے اسی چارٹ کو فالو کرنا چاہیے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے جو ہر علاقے اور ملک کے وقت کے مطابق بنایا جاتا ہے.
ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے 2 سوال ہے سر رمضان کے بارے میں۔ ایک تو ہے روزہ کے لیے کیا ہے، یہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں، اور کوئی اگر جان بوجھ سے روزہ توڑ دے رمضان کا اس کے لیے کیا کفارہ ہے؟ جزاکم اللہ۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ روزے کی نیت کے بارے میں کہ کیا وہ کرنا ضروری ہے، اور دوسرا سوال تھا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نیتی توڑ دے جو شاید جو توڑ دے۔ ہاں جی، تو وسیم صاحب جو نیت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے کوئی الفاظ تو نہیں ہیں، دل کا ارادہ جو ہے وہی نیت ہے ہر جگہ پہ، نماز ہو روزہ ہو، اور اس میں یہی ہے کہ انسان اپنے دل سے یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اور فرض روزہ ہے یا نفل روزہ ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس لیے کوئی معین الفاظ اس کے نہیں ہیں۔ بعض فقہا وغیرہ نے کچھ ایسے الفاظ بنائے ہیں لیکن اس کی کوئی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ اور جہاں تک دوسرا بات ہے کہ کوئی جان بوجھ کے روزہ اگر توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ پھر مسلسل 60 روزے رکھے، اور 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر مساکین کو کھانا کھلائے، تو یہی ہے اس کا کفارہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وسلم کی آپ کی شفقت، چونکہ اصل تو شارع وہ تھے اور انہی پر شریعت نازل ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضور میں روزے سے تھا اور میرے سے صبر نہیں ہوا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ میں نے فزیکل ریلیشن ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر تمہیں روزے رکھنے چاہیے، مسلسل 60 روزے رکھو۔ تو اس نے کہا کہ حضور میرے سے تو ایک رکھنا مشکل ہو گیا، اب 60 تو رکھنے زیادہ ناممکن ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور میرے پاس تو مساکین کو کھلانے کے لیے، میں تو غریب آدمی، آپ کو میری حالت کا پتہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا بیٹھو دیکھتے ہیں۔ تو اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور 60 مساکین کو یہ کھلا دو۔ تو اس پر اس نے کہا کہ حضور میرے سے بڑھ کے، میں تو غریب ہوں، میرے سے بڑھ کے اور کون مستحق ہو سکتا ہے اس کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے گھر میں کھا لو، تمہارا یہ وہ کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اس کی فرض کیے ہوئی عبادت کو مذاق بنا لے، یا وہ ایک ایسا صورت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جانتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا جو ایک تعلیم اسے دی۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے توڑتا ہے تو اس کا یہ کفارہ ہے کہ وہ یا مسلسل روزے رکھے یا پھر اس کا مساکین کو کھانا کھلائے۔ اور زیر صاحب میرا خیال ہے ایک یہ بھی ہے کہ اس شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل نہ کرے جو آتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم نے روزہ توڑا، اب یہ تو نہیں ہے کہ تم کھانا بھی نہ کھلاؤ، کہ مطلب نہ تم روزے رکھو 60 روزے رکھو، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور صرف وہی لے کر تو اپنے گھر والوں کو تقسیم کر دو، اس کے بدلے میں روزہ جو تم نے توڑا اس کے بدلے میں روزہ بہرحال پورا کرنا ہی ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ اور یہ سوال اسی طرح کچھ الفاظ کے ساتھ جو عارف الزمان صاحب نے پوچھا تھا نیت کے متعلق، صوفیہ احمد صاحبہ نے دارالعلوم ربہ سے ہمیں یہ بھجوایا تھا، تو آپ کو بھی اپنے سوال کا جواب اس کال کے نتیجے میں آپ کو بھی مل گیا ہے۔ اور آگے سوالات کا سلسلہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ منصور صاحب اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو طاقت نہیں ہے یا کوئی اور عذر ہے، تو فدیے کا جو ہے ذکر ملتا ہے، تو یہ فرمائیے کہ فدیہ کب دینا چاہیے، اور کیا جس کو فدیہ دیا جائے ضروری ہے کہ وہ خود روزے رکھتا ہو؟ جی یہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بعض سہولتیں پیدا کی ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے کی طاقت نہیں رکھتا تو
اللہ تعالیٰ کوئی ناجائز بوجھ نہیں انسانوں کے اوپر ڈالتا. شریعت ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں انسان میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر ہمارے لیے یہ سہولت دی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ کیا کریں، وہ فدیہ دے دیں. اور فدیہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے. فدیہ تو طعام و مسکین، تو یہ ذکر ملتا ہے. البتہ اگلا سوال جو اس کا ہے کہ فدیہ کس کو دیا جائے، کیا وہ شخص روزے دار ہو، کیا وہ شخص رشتہ دار ہو، کیا وہ شخص مسلمان ہو، غیر مسلم ہو. اس کے بارے میں قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ بہت واضح ہیں. قرآن کریم میں صرف مسکین کا لفظ آیا ہے کہ جو بھی مسکین ہے وہ مسکین چاہے آپ کا رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، روزے دار ہے، غیر روزے دار ہے، جو بھی اس کی کیفیت ہے، اگر اس کے اوپر مسکین کا لفظ لگتا ہے، اگر وہ مسکین ہے تو آپ اس کو فدیہ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مسکین کون ہے؟ مسکین کا لفظ کے اندر اس کا جواب ہے، یہ ساکنہ سے نکلا ہے. ایسا شخص جو ساکن ہو، جو ایکٹیو نہ ہو، معاشرے میں کسی بھی وجہ سے وہ کھانے پینے کی اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کر سکتا ہو، جو ایسا شخص ہے تو اس کے لیے یہ فدیہ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. ہم سوالات جو ہمارے پاس ہیں اس میں ایک سوال زیر سر یہ آپ کی خدمت میں کہ رمضان کا تعلق خصوصی طور پر عبادات سے ہے، تو رمضان میں کون سی عبادات کا انسان کو بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے؟ اس میں ایک تو یہی روزہ ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اسوے سے ہمیں ملتی ہے کہ کثرت سے تلاوت قرآن کریم ہے اس میں، اور اسی طرح نوافل کی ادائیگی ہے رات کے وقت، دن کے وقت، اور پھر صدقہ و خیرات ہے. احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت ہر وقت بڑے اس کے مشتاق ہوتے تھے، لیکن رمضان میں تو حضور کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ تیز و تند آندھی کی طرح آپ خیرات کرتے تھے. تو اس لیے جو عبادات ہیں روزے کے علاوہ اس میں نوافل، رات کے وقت تہجد، پہلے وقت میں تراویح رکھ دی، اور رات کے آخری حصے میں نماز تہجد رکھ دی. اس کے بعد پھر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت، چونکہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل قرآن کریم جو اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا قرآن کریم اس کے سارے کا دور کرواتے تھے. تو اسی سنت سے یہ ایک بنا کہ قرآن کریم کو مکمل اس میں پڑھا جائے، ختم کیا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ کم از کم ایک دفعہ اور زیادہ جتنی دفعہ وہ کوئی کر سکتا ہے وہ کرے. اسی لیے بعد میں چونکہ صحابہ تو نمازوں میں، تراویح میں، تہجد میں قرآن کریم کثرت سے پڑھا کرتے تھے. پچھلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ حضرت صاحب نے جو خطبات دیے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت کا ذکر ہے، اس میں ایک ایک رکعت میں کئی صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو یہ تو عام دنوں کی بات تھی، لیکن رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ. حضرت امہات المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اپنی کمر کس لیتے تھے اور بڑے مستعد ہو کے عبادات بجا لاتے تھے. تو اس میں مختلف عبادات ہیں، ذکر الہی ہے کثرت کے ساتھ جو کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری عبادات جو ہیں وہ رمضان میں ہو سکتی ہیں. جزاک اللہ زیر صاحب، بہت شکریہ. روزہ جو ہے وہ بے انتہا برکتوں کا حامل اور انسان کو بہت سے فوائد پہنچانے والا ہے. روزہ کن امور میں انسان کی روحانی لحاظ سے مدد کرتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا برکات حاصل ہوتی ہیں، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنے حالیہ خطبہ جمعہ میں اس پر روشنی ڈالی. 13 فروری 2026 کے خطبہ جمعہ کی میں بات کر رہا ہوں. ہم حضور انور کے بابرکت الفاظ میں
اس حصے کو بھی مل کر سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو عبادت کرنے کی طاقت دی، لیکن آپ نے فرمایا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ اس طرح کرے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر کرے، کیونکہ آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طاقت دی ہے۔ بہرحال آپ نے اپنی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس طرح ہے، آپ بیان کرتے ہیں میں نے کبھی ریاضت شاکہ بھی نہیں کی، اور نہ زمانہ حال کے بعض صوفیوں کی طرح مجاہدات شدیدہ میں اپنے نفس کو ڈالا، اور نہ گوشہ نشینی کے التزام سے کوئی چلہ کشی کی، اور نہ خلاف سنت کوئی ایسا عمل رہبانیت کیا جس پر خدا تعالیٰ کے کلام کو اعتراض ہو، بلکہ میں ہمیشہ ایسے فقیروں اور بدعت شعاروں سے بیزار رہا ہوں جو انواع و اقسام کی بدعات میں مبتلا ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہاں، حضرت والد صاحب کے زمانے میں ہی، جب کہ ان کا زمانہ وفات بہت نزدیک تھا، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بزرگ معمر پاک صورت مجھ کو خواب میں دکھائی دیا، اور اس نے یہ ذکر کر کے کہ کسی قدر روزے انوار سماوی کی پیشوائی کے لیے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آسمانی انوار کے استقبال کے لیے روزے رکھنا بھی خاندان نبوت کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اس خواب میں آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام دینے والا ہے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سنت اہل بیت رسالت کو بجا لاؤں، سو میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کو مناسب سمجھا، مگر ساتھ ہی یہ خیال کہ اس امر کو مخفی طور پر بجا لانا بہتر ہے، میں نے یہ طریق اختیار کیا کہ گھر سے مردانہ نشستگاہ میں اپنا کھانا منگواتا، اور پھر وہ کھانا پوشیدہ طور پر بعض یتیم بچوں کو، جن کو میں نے پہلے سے تجویز کر کے وقت پر حاضری کے لیے تاکید کر دی تھی، دے دیتا تھا، اور اس طرح تمام دن روزے میں گزرتا، اور بجز خدا تعالیٰ کے ان روزوں کی کسی کو خبر نہ تھی۔ پھر 2-3 ہفتے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایسے روزوں سے جو میں ایک وقت میں پیٹ بھر کر روٹی کھا لیتا ہوں، مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی، بہتر ہے کہ کسی قدر کھانے کو کم کروں۔ سو میں اس روز سے کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ میں تمام دن رات میں صرف ایک روٹی پر کفایت کرتا تھا، اور اسی طرح میں کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ شاید صرف چند تولے روٹی 8 پہر کے بعد میری غذا تھی۔ 24 گھنٹے میں صرف تھوڑی سی روٹی تھی۔ غالباً 8 یا 9 ماہ تک میں نے ایسا ہی کیا، اور باوجود اس قدر قلت غذا کے کہ 2-3 ماہ کا بچہ بھی اس پر صبر نہیں کر سکتا، خدا تعالیٰ نے مجھے ہر ایک بلا اور آفت سے محفوظ رکھا، اور اس وقت کے روزے کے عجائبات میں سے جو میرے تجربے میں آئے وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانے میں میرے پر کھلے۔ چنانچہ بعض گزشتہ نبیوں کی ملاقاتیں ہوئیں، اور جو اعلیٰ طبقے کے اولیاء اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں حسنین و علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دیکھا، اور یہ خواب نہ تھی بلکہ ایک بیداری کی قسم تھی۔ غرض اس طرح پر کئی مقدس لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں جن کا ذکر کرنا موجب تطویل ہے، اور علاوہ اس کے انوار روحانی تمثیلی طور پر برنگ ستون سبز و سرخ ایسے دلکش اور دلستان طور پر نظر آتے تھے کہ ان کا بیان کرنا بالکل طاقت تحریر سے باہر ہے۔ وہ نورانی ستون جو سیدھے آسمان کی طرف گئے ہوئے تھے، یعنی زمین سے اوپر جاتے تھے، جن میں سے بعض چمکدار سفید اور بعض سرخ تھے، ان کو دل سے ایسا تعلق تھا کہ انہیں دیکھ کر دل کو نہایت سرور پہنچتا تھا، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی لذت نہیں ہوگی جیسا کہ ان کو دیکھ کر دل اور روح کو لذت آتی تھی۔ فرماتے ہیں میرا خیال میں ہے کہ وہ ستون خدا اور بندے کی محبت کی ترکیب سے ایک تمثیلی صورت میں ظاہر کیے گئے تھے، یعنی وہ ایک نور تھا جو دل سے نکلا
اور دوسرا وہ نور تھا جو اوپر سے نازل ہوا اور دونوں کے ملنے سے ایک ستون کی صورت پیدا ہو گئی، یعنی وہ ستون ایسے بنے جو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آنے والے تھے اور آپس میں مل جاتے تھے اور ایک ستون کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ یہ روحانی امور ہیں کہ دنیا ان کو نہیں پہچان سکتی کیونکہ وہ دنیا کی آنکھوں سے بہت دور ہیں، لیکن دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو ان امور سے خبر ملتی ہے۔ جی ناظرین اکرام، حضور انور عزیز اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی زبان مبارک سے آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذاتی تجربے کی روشنی میں روزے کی بہت سی برکات اور روحانی فوائد کا ذکر سنا۔ حضور انور عزیز اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز جب بیان فرما رہے تھے تو اس بیان کے اندر ایک لفظ حضور نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کا بیان موجب تطویل ہوگا، یعنی بہت سی اور بھی باتیں ہیں، بہت سی ایسے اور بھی امور ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے وہاں پر طوالت کے ڈر سے، بیان کے لمبا ہونے کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر آخر پر حضور نے فرمایا کہ یہ روحانی امور ہیں کہ دنیا ان کو نہیں پہچان سکتی کیونکہ وہ دنیا کی آنکھوں سے بہت دور ہیں، لیکن دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو ان امور سے خبر ملتی ہے، اور ان امور کی خبر پانے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ آپ نے جو باتیں بیان کیں اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر جو ذکر ملتا ہے، ابھی ہم اس پر مزید بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو زید صاحب، روزے کے اور کیا روحانی فوائد جو ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں؟ ایک تو حضرت صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسوہ کی روشنی میں ایک بڑی تفصیلی حضور نے ہدایات فرما دی۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ سب سے جو بنیادی چیز ہے، جیسے یہاں پہ خطبے میں حضرت صاحب نے بیان بھی فرما دیا کہ چونکہ خطبہ مختصر اس کی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہی الفاظ میں کہ وہ طوالت اختیار کر جائے گا، لمبی ہو جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے تجربات غیر معمولی ڈیفینیٹ ہوں گے، اور اس میں ایک بات یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون کو کئی جگہ پہ بیان بھی فرمایا کہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو تقوی، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، ایسا ڈر کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور تنویر، حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا تنویر قلب کے لیے روزہ بہترین ایک چیز ہے، یعنی دل انسان کا نور سے پر ہوتا ہے، تو جس انسان کا دل نور سے پر ہو جائے اس کا اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آسمانی لوگ ہوتے ہیں، جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، ان کا اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی پرواز آسمان کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ غیر معمولی طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، سابق انبیاء کے ساتھ اور ان پیارے بزرگوں کے ساتھ جن کو انسان سوچتا ہے، اور خاص طور پہ حضرت صاحب نے تو یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت امام حسن، حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ جب آئے تو وہ ایسی کیفیت نہیں تھی جو کسی کشف کی یا خواب کی یا رویا کی ہو، بلکہ بالکل عین بیداری کی حالت میں۔ اور اسی طرح جو ان الفاظ سے یہ بھی محسوس استنباط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر معمولی تعلق ہو جاتا ہے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ نور جو ہے وہ ستون ہے جو آسمان کی طرف جاتے اور وہاں سے آتے، گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ روحانی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں روزے کے نتیجے میں۔ اس لیے روزے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور پورے التزام کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس کو چٹی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ آپ کی اجازت سے میں ایک اور تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلا سوال ہمارا ہوا تھا، وہ جو روزہ جان بوجھ کے توڑ دینے والا، منصور صاحب نے بھی اس پہ وضاحت فرما دی تھی۔ وہاں پہ ایک بات میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ نفسیات کو بھی جانتے تھے، اور چونکہ اگر کوئی شخص روزہ اس لیے توڑتا ہے یا کھولتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی مجبوری ہے جو جائز ہے، تو اس بنا پہ اس پہ یہ سزا نہیں لاگو ہوتی،
کوئی ایسی مجبوری اس وقت بیمار ہو جاتا ہے، کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ وہ یا اسے اچانک سفر آ جاتا ہے تو وہ روزہ کھول دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں اس بات کو اپنی نفسیات سے جانا کہ یہ شخص دراصل عذر کی بنا پہ اسے روزہ کھولنا پڑا، اس لیے اس کو یہ سہولت دے دی، اور اسی لیے جس طرح منصور صاحب نے اس میں اضافہ کیا کہ وہ پھر روزہ بعد میں اس نے ایک فائدت من ایام اخر کے تحت ڈیفینیٹ رکھا اور اس کو ہدایت کی، لیکن اس کو عذر کی بنا پہ جانا، اس لیے اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے۔ ہم لوگ یا تو انسان خود کر سکتا ہے کہ یہ مجھے عذر تھا اس لیے مجھے کھولنا پڑا، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے انما الاعمال بالنیات، اگر کوئی وہ غلط طور پہ کرتا ہے اور اس کو روزے کو مذاق سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو شارع کی حیثیت تھی، شریعت جو ہے وہ آپ بیان کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، حضور تو وہ فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں کہ اگر یہ ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا کفارہ، اس کا بدلہ وہ یہ بیان ہے، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور جیسے آپ نے ذکر فرمایا جو بات ہے اس پہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو فیصلے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے نتیجے میں ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا، کسی بھی معاملے میں اس پہ فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اب وہ سلسلہ اس طرح نہیں ہے کہ ہر معاملے میں وہی خلفاء کو ہوتی ہے، لیکن جو جس طرح نظام بن رہا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب ہم جو ظاہر ہوگا اس پہ فیصلہ کریں گے، اور جو باطن ہے، جو اندرونہ ہے، اسے اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ جی بالکل، تو یہ بالکل جزاک اللہ، جزاک اللہ ظہیر صاحب، بہت شکریہ۔ یہ منصور صاحب یہ سوال ہمیں ایک دو احمد صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے یہ سوال بھجوایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو دعا کے لیے کہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کا مقام و مرتبہ ہماری نظر میں کیسا ہونا چاہیے؟ جی اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے اپنی ملفوظات میں بھی اور ویسے بھی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ایک بات کہ جیسے ایک مریض ایک طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کے اپنی بیماری کا بتاتا ہے، اسی طرح اس کا طبیب اور مریض والا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کو یہ یقین ہو اس بات کے اوپر کہ اس کا خدا سے تعلق ہے، اور میری بات بھی گویا کہ یہ جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے سے دعا قبول کرے گا۔ ایک تو یہ ظاہری تعلق ہونا چاہیے۔ دوسرا حضرت مسیح موعود نے بیان فرمایا کہ کوئی ظاہری تعلق بھی ہونا چاہیے۔ آپ رینڈملی کسی کو جاتے ہوئے کہتے ہیں یار دعا کرنا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اس گہرے تعلق کو بنانے کے لیے آپ کو بار بار اس شخص کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا، بار بار لکھنا پڑے گا، بار بار ذکر کرنا پڑے گا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ لکھنا، یا اس حد تک لکھنا پڑے گا کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ پھر دعا کرنے والے کو اضطرار کی کیفیت میسر آ جائے۔ جب وہ اضطرار کی کیفیت میسر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کیفیت میں جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے من یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ ہستی جو مضطر اور بے چین کی جو دعائیں ہیں اس کو سنتی ہے، فیکشف السوء، اور پھر اس تکلیف کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میسر آتی ہے۔ تو جب آپ کا کسی کے ساتھ ایک گہرا لگاؤ، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں بھی یہ تحریک پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو۔ اس کے لیے حضرت مسیح السلام نے ایک فرمایا کہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے ایک واقعہ کہ ایک بزرگ سے کسی نے دعا کی خواہش کی تو بزرگ نے فرمایا کہ دودھ چاول لے کے آؤ۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، کہتے ہیں پہلے مجھے کچھ کھلاؤ۔ تو اس پر جب وہ لائے تو کہتے ہیں اس بزرگ نے دعا کی، اس شخص کا کام ہو گیا۔ تو اس نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیوں کہا گیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں تھا، نہ کوئی واقفیت تھی، نہ کوئی تمہارا میرے ساتھ تعلق تھا، تو اب تم نے جب مجھے دودھ چاول لا کے پیش کیے، کھلائے، تو میرا تم سے ایک تعلق بن گیا۔ تو میرے دل میں تمہارے لیے درد پیدا ہوا کہ اس شخص کو یہ تکلیف ہے اور اس نے میری خدمت میں یہ تحفہ پیش کیا ہے،
تو میں کیوں نہ اس کے لیے دعا کروں. تو یہ ایک جو گہرے آداب ہیں حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ یہ اضطرار کی حالت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. پھر اور بھی باتیں حضرت مسیح فرمائی ہیں جن میں سے بڑی اس کی تفصیل ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اس کو یہ یقین ہو، ایک جس طرح صبر کے ساتھ چمٹا رہے کسی کے ساتھ، اس در سے دور نہ جائے. جیسے اگر ایک شخص کنواں کھودنے لگا ہے اور کہتے ہیں جب 2 ہاتھ پانی رہ گیا تو اس نے بس کر دیا کہ تھک گیا ہوں کہ اب میرے سے نہیں، مزید محنت نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پانی نہیں نکل سکے گا. تو جو دعا کے لیے ایک تعلق ہے اس کو مزید پختہ رکھے اور صبر کرے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ دعا سنے گا. تو یہ چند ایک باتیں ہیں، اور باتیں بھی. جی بالکل منصور صاحب جزاک اللہ. اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ حضور نے کہ مثلاً جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یاد کرواتے رہنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ بعض دوستوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ ایک رکوع لکھ کے بھیج دیتے ہیں، روزانہ بھیج دیتے ہیں، تو ان کے نام جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، مستحضر ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے پھر دعا کا موقع مل جاتا ہے. تو انسان کا تعلق جو ہے اور وفا کے ساتھ تعلق. ایک خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ خدا کو یاد کر لیا جب کوئی اپنا کام آیا. بالکل. تو گویا نعوذ باللہ کہ خدا کو نوکر کی طرح کہ جب ضرورت پڑی یاد کر لیا، بلا لیا، اور جب جو ہے حالات ٹھیک ہوئے تو پھر بھول گئے. تو وفا کا تعلق اور ایک مستقل تعلق جو ہے اس کے نتیجے میں دعا حاصل ہوتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ یاد کروا دینا چاہیے، ابھی جو پچھلے خطبے میں حضرت صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حج شروع ہونا تھا تو حضور نے فرمایا کہ آج ہم یہ دن جو ہے دعاؤں میں گزارنا چاہتے ہیں. اور حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ہدایت فرمائی کہ لوگوں سے جو اپنی دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں ان کی لسٹ بنا کے مجھے بھیج دیں. تو وہ یاد دہانی جو ہے وہ بزرگوں کو کروانی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی کثرت سے فرمائی کہ جو دعا کروانے والا ہے پہلے اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے لیے دعا کرے. بالکل. پھر یہ نہیں کہ وہ کسی کی ڈیوٹی لگا کے اور خود وہ نہ اس کی طرف توجہ دے تو وہ نہیں ہو سکتا، اس کو خود بھی دعا کرنی چاہیے. بالکل. ایک اور مجھے اس بات سے ایک اور بات یاد آئی کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ یا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ خلافت سے بھی وہی شخص زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جو خلیفۃ المسیح کی ہر بات کی اطاعت کرتا ہے. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں میری دعائیں زیادہ قبول ہوں تو پھر خلیفہ وقت کی اطاعت کریں. جتنی آپ خلیفۃ المسیح کی اطاعت کریں گے اتنی ہی زیادہ خلیفۃ المسیح کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوں گی. اب لوگ یہ ادب بھی نہیں جانتے کہ جو مرضی کرتے رہیں، حضور کی ہر بات کے خلاف جائیں، لیکن دعا کے لیے لکھتے ہیں جی حضور ہمارے لیے یہ دعا کریں. تو اس میں یہ نقطہ بھی بڑا قابل غور ہے ہم سب کے لیے کہ جب ہم حضور کی خدمت میں دعا کے لیے لکھیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم حضور کی ان باتوں پر عمل بھی کریں جو حضور نے ہمارے لیے فرمائی. جی بالکل منصور صاحب. اور مسیح علیہ السلام نے تو ایک جگہ فرمایا ہے، ملفوظات جلد اول میں ہے، حضور نے فرمایا کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ ہماری دعاؤں کو ضائع ہونے سے بچائیں. یعنی مسیح علیہ السلام کی ان کی دعائیں کیسے وہ تو نہیں ضائع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور نے فرمایا کہ اگر ان کی اپنی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہو سکے تو اس سے ہماری دعائیں گویا کہ ضائع ہو رہی ہیں، وہ ہماری دعائیں ضائع کروا رہے ہیں. تو اس لیے جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ نہیں کہ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیا اور اپنی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہ کی. دونوں کی طرف سے عمل جو ہے وہ ضروری ہے. پھر سر یہ سوال ابھی ہمیں واٹس ایپ پر دانیال احمد صاحب نے ملیشیا سے لکھ کے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر 18 سال سے کم عمر بچہ روزہ رکھ کے افطاری سے پہلے توڑ دے تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ 18 سال کا بچہ اگر ابھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ روزہ وہ رکھ سکتا تو اسے روزہ اس طرح رکھنا نہیں چاہیے تھا. لیکن اگر وہ اسی بنا پہ کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا اور اس نے کھول دیا روزہ تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور جب وہ اس کی طاقت رکھتا ہوگا اس وقت اس کو وہ
پورا کر لے. اور جیسے اس بارے میں ہم نے پہلے بھی کئی ہمارے پروگراموں میں یہ بات آ چکی ہے کہ دراصل روزے کی عمر اور نماز کی عمر مختلف ہیں. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہوا ہے کہ بعض اوقات 18 سال کا بچہ ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا کمزور یا اتنا جسمانی لحاظ سے اتنا نحیف ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ 18 سال کا ہے. اور بعض اوقات بعض بچے جو ہیں وہ اپنے جسمانی لحاظ سے اتنے اچھے اتنے طاقتور ہوتے ہیں یا ان کی صحت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں اور وہ بڑی عمر کے لگتے ہیں. تو اس لیے روزے کی عمر دراصل یہ ہے کہ جب اس کی بچہ طاقت رکھ سکتا ہو اس وقت اسے رکھوانا چاہیے. اور اس کے کئی مراحل بھی بیان کیے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. حضرت مسلم علیہ السلام چھوٹی عمر کے بچوں کو روزہ کھلوا دیا کرتے تھے. اس لیے اگر کوئی بچہ 18 سال کی عمر کا ہے اور وہ روزے کی طاقت نہیں رکھ سکا اور اس نے کھول دیا تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. جب اس کو طاقت ملے اس وقت وہ روزے رکھ لے اور یہ چھوٹا ہوا یا کھولا ہوا روزہ بھی اس وقت وہ پورا کر لے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا تو جب چھوٹے دن آئیں سردیاں آئیں تو اس وقت وہ اسے پورا کر لے, کوئی حرج کی بات نہیں. جزاک اللہ. منصور صاحب یہ سوال ہمیں عزیزہ حمامت البشرا نے ربوہ سے بھیجا ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ نفلی روزے کی نیت کے بارے میں اور اس کے رکھنے کا وقت کس وقت تک ہے, کب تک انسان نیت کر سکتا ہے؟ جیسے شروع میں ذکر ہوا کہ کوئی کسی قسم کی جو فرض روزے ہیں ان کے لیے آپ کی نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں, لیکن آپ کی صرف دل کا ارادہ کافی ہے کہ آپ نے کل روزہ رکھنا ہے. یا رمضان کے شروع میں ہی بعض اوقات انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے, تو میں نے اس پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں. تو جو فرض روزے ہیں ان کے لیے نیت کرنے کا ذکر ملتا ہے کہ آپ کی دل سے نیت ہونی چاہیے. لیکن جو نفل روزے ہیں ان کے بارے میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ آپ کی ایک دن پہلے نیت ہو, آپ کی اس سے پہلے نیت ہو, بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ صبح کے وقت کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی تھیں کہ یا رسول اللہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے. تو آنسر فرماتے ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے آج. تو اس طرح وہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تو نفلی روزوں کے بارے میں نیت کے کرنے کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ملتا. نفلی روزے کی نیت آپ جب مرضی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے صبح تو روزہ رکھا ہوا تھا لیکن آج اس وقت چونکہ کھانا آ گیا تو پھر میں اپنا روزہ کھول لیتا ہوں. تو آپ آنسر روزہ کھول بھی لیا کرتے تھے. جزاک اللہ. زیر صاحب یہ سوال ہمیں واٹس ایپ پر بھجوایا ہے. بشرا گنائی صاحبہ ہیں کیمبرج یو کے سے. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کی آمد کے موقع پر بہت زیادہ لائٹیں وغیرہ لگا کے یہاں لندن میں بھی رمضان کا استقبال کیا جاتا ہے. اسی طرح اور کئی مسلمان ممالک جو ہیں وہاں پہ بڑے جوش جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے سجاوٹ کے ساتھ. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے انما الاعمال بالنیات کہ ہر عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. اور اس بارے میں ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس طلب نسل عزیز نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ لائٹنگ کر رہے ہیں گھر میں, کوئی رمضان کی آمد کی خوشی میں کوئی ایسا ایک کمرہ یا کوئی کارنر سجا دیتے ہیں تاکہ بچوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے, کیونکہ ان ممالک میں جس میں ہم رہ رہے ہیں مغربی ممالک میں جس طرح شیطان نے اپنے سب سے بڑے کارندے دجال کے ذریعے ہر طریقے سے حملہ کیا ہوا ہے انسان کو خدا سے دور لے جانے کے لیے, اسی طرح وہ نہیں چاہتا کہ عبادات اس طرح بجا لائی جائیں. تو اگر بچوں کو توجہ دلانے کے لیے اور اس نیت کے ساتھ تاکہ آپ کو بھی توجہ ہو کہ رمضان آ گیا, رمضان کی اہمیت کا پتہ چلے, تو اس قسم کی لائٹنگ وغیرہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر یہی اس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ شو آف ہو, دکھاوا ہو, ہلا گلا کرنا مقصود ہو تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں. جزاک اللہ. زیر صاحب جیسے آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ دونوں باتیں سجانا بھی جائز ہے. ایک حدیث یہ میرے سامنے اس وقت آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ تو جنت سجائی جاتی ہے، اس لیے سجانے میں، لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مغربی ممالک میں کرسمس کو بہت سجایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن جو اس کی بنیاد تو اس کی مذہبی ہے نا، جو بھی ان کے ہاں بھی تھی، لیکن اب عملی طور پہ مذہب بالکل کہیں اس میں موجود نہیں، اور وہ خالصتاً دنیا اور بلکہ کاروبار کا ایک بہترین موقع۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، اور اصل چیز جو مغز ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ وہ جو کرسمس ٹری سجایا جاتا ہے، بڑے بڑے مہنگے خریدے جاتے ہیں اور لا کے اس کو اور اگلے دن وہ باہر بن میں پڑے ہوتے ہیں اور اس کو بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی وہی آپ جس طرح آپ نے کہا کہ ظاہر پہ اس کی ہو گئی ہیں، کروڑوں ڈالرز اور پاؤنڈ کا بزنس اس وقت میں تحفے تحائف پارٹیوں اور باقی چیزوں پہ ہوتا ہے، اور جو مذہب کا خانہ ہے وہ بالکل خالی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ، کوئی ذکر اذکار، صحیح غلط تو وہ بات کی ویسے ہے نا، لیکن کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ سوال ہمیں تنویر احمد صاحب نے جرمنی سے ابھی واٹس ایپ پر بھیجا ہے۔ منصور صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا حائضہ عورت چلتے پھرتے قرآن اور احادیث کی دعائیں پڑھ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کا ارشاد بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ جو جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو جو ان کو زبانی جو حصہ یاد ہے وہ دل میں پڑھ لیں، اس کی باقاعدہ تلاوت نہ کریں۔ البتہ جہاں تک احادیث کا ذکر ہے، احادیث کی دعاؤں کا ذکر ہے، تو احادیث کی دعائیں کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ ان کو اگر دیکھ کے بھی پڑھ لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ صرف قرآن کریم کی عزت اور اس کی تکریم کے لیے یہ ہے کہ قرآن کریم کی دعائیں وہ اونچی آواز سے، بلند آواز سے نہ پڑھی جائیں، دل میں وہ پڑھ لیا جائے۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کے آخر پر ہیں۔ جیسے شروع میں عرض کیا تھا، یہ پروگرام رمضان کے دوران انشاءاللہ ہر بدھ کے روز 3 بجے GMT کے مطابق آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جائے گا۔ تو آپ اپنے سوالات ای میل، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب پروگرام چل رہا ہو تو لائیو کال کر کے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور ای میل کا ذریعہ بھی موجود ہے، تو جس چیز میں آپ کو سہولت ہو ہم وہاں سے آپ کے سوالات لے کر اس کو شامل کر لیں گے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اپنے ایک خطبہ جمعہ میں حضور نے فرمایا تھا رمضان کے تعلق میں، پس رمضان میں جب ہم تقویٰ کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں یا کوشش کرنے والے ہوں گے تو اپنی عبادتوں کی طرف توجہ ہوگی، برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ اگر ہم برائیوں سے نہیں بچ رہے تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا، اگر روزے رکھ کر بھی ہم میں تکبر ہے، اپنے کاموں اور اپنی باتوں پر بے جا فخر ہے، خود پسندی کی عادت ہے، لوگوں سے تعریف کروانے کی خواہش ہے، اپنے ماتحتوں سے خوشامد کروانے کو ہم پسند کرتے ہیں، جس نے تعریف کر دی اس پر بڑا خوش ہو گئے یا اس کی خواہش رکھتے ہیں، تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ روزوں میں لڑائی جھگڑا، جھوٹ، فساد سے اگر ہم بچ نہیں رہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ روزوں میں عبادتوں اور دعاؤں اور نیک کاموں میں اگر وقت نہیں گزار رہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے، اور روزے کا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ توفیق دے کہ ہم روزے کی حقیقی روح کے ساتھ اس کو اپنانے والے ہوں اور عمل کرنے والے ہوں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.